الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم ولا تشکرون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی طرف راضی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ذکر کی فضیلت پر رکھا گیا ہے، اور ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کئی راز کھول کر بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے بندے پر کہ بندے کو کئی راز ایسے بتا دیے ہیں جو بندہ پالے تو اللہ تعالیٰ کا خود پالے سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھے یاد کرے، تیرا رب تیرا ذکر کرے، تیرا رب تیری محفل میں تیرا ذکر کرے، تو اے بندے میں نے قانون بنا دیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، میرا رب میرا کب ذکر کرتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے۔ حدیث قدسی اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چل گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے رب مجھے کب یاد کرتا ہے، تو پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ بات کیا کہہ رہے ہو؟ اگر یہ کہتے کہ میں جب یاد کرتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے میں رب کو کب یاد کرتا ہوں، مگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ رب کب تمہیں یاد کرتا ہے یہ معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کرے، میں فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو یہ میرا ایمان ہے، اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور بزرگان دین اس کی تصویر بیان کرتے فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کو کہتا ہے یا ربی بول کر، اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ندا دیتا ہے۔ یا ربی جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کو جو صفت سے پکاریں گے اللہ تعالیٰ وہ صفت ہمیں داخل کر کر یاد کرے گا۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو یا رزاق کہہ کر پکارتا ہے، رزق دینے والے کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یا رزاق نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ اسے رزق دے کر یاد فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یا عزیز کہتا ہے، اے عزت والے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دے کر یاد فرماتا ہے۔ تو جو رب کو جو صفت سے پکارے گا اللہ تعالیٰ اس صفت اس میں داخل فرما دے گا اور اسے یاد کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کو کثرت سے یاد کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو دروازہ کھولنے کی جو آواز آتی ہے وہ دروازے کی تسبیح ہوا کرتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تو ہر شے رب کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ہم یہ غور کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے بیٹھتے تو ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ تو کھانا بھی تسبیح کرتا ہے، دروازے کی جو آواز ہوتی ہے دروازے کی تسبیح ہوا کرتی ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر بننے سے پہلے ایک کھجور کے درخت کو ٹیکا لے کر دیا کرتے تھے۔
جب ممبر بن گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے. صحابہ فرماتے ہم کسی کے رونے کی آواز سن رہے تھے, تو جب ہم دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت رو رہا ہے جس سے میں دور ہو گیا ہوں. تو جو اللہ اور رسول کو یاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ان کے دل کو بقا عطا فرماتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندے کی مثال اس شخص کی ہے جو رب کے ذکر میں مشغول ہے, اور مردے کی مثال اس کی ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہو جائے. جو رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, چاہے وہ زمین پر چلے سانس لے, وہ رب کی بارگاہ میں مردے کے مانند ہے. اور جو زمین میں لیٹے ہوا ہے جو مردہ ہے مگر ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی ہے وہ زندہ ہے. تو ہمیں رب کے ذکر میں زندگی گزارنا ہے, رب کے فکر میں زندگی گزارنا ہے, ہمیں التجا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے کرتے زندگی گزارنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور انہیں ایک پرندہ لا کر دیا تحفے کے طور پر, تو آپ نے قبول کیا اور وہ پرندے کو چند روز پنجرے میں قید کر رکھا. ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تو ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پنجرے کو کھولا اور وہ پرندے کو آزاد کر دیا. تو دوستوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے, پرندے کو کیوں آزاد کر دیے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ پرندہ میری بارگاہ میں التجا کر رہا تھا, کہہ رہا تھا اے جنید تجھ پر افسوس ہے, تو اپنے دوستوں سے ملتا ہے اور مجھے اپنے دوستوں سے دور رکھتا ہے, پنجرے میں بند رکھتا ہے. مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے کھول دیا. اب وہ جب کھول کر اڑ کر جا رہا تو پلٹ کر کہہ رہا تھا اے جنید جو رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ آزاد رہتا ہے, اور جو رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے. اور جنید میں صرف ایک دن کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا اور میں کئی روز پنجرے میں قید رہ گیا. مجھے افسوس ہوتا ہے لوگوں پر جو رب کے ذکر سے سرے سے غافل ہو گئے, ان کا کیا حال ہوگا. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ایک پرندہ یہ کہہ رہا ہے, اور آج ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد لکھ دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت نام ہے اللہ کی یاد کا. نماز کیوں پڑھا کرتے ہیں ہم؟ نماز اس لیے پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں اللہ کی یاد ہے بولتا ہے. یاد کسے کہتے ہیں؟ ذکر کو ہی کہتے ہیں. تو ہم آج غافل ہو جا رہے ہیں, اور جب تک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے وہ پرندہ آتے جاتے رہتا تھا, دانہ کھایا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب پرندہ آیا تو دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, تو پرندہ زمین پر گرا اور وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو جب ایک انتقال ہونے کے بعد کسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے پرندے پر رحم کیا تھا, اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا, اللہ نے میری بخشش فرما دی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا ہے. ہم اپنے رشتہ داروں پر, اپنے دوست احباب پر, چاہے حتیٰ کہ جانور پر بھی ہمیں رحم کرنا چاہیے. ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے, اور آج ہم بڑے سرے سے غافل ہو گئے. ہم آج رب کے ذکر سے اس قدر غافل ہو گئے, ہم ایک معمولی زمین پر پڑے ہوئے پتھروں سے بدتر ہو گئے. ہم آج ہمارا حال دیکھ لیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتے تھے. تو ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں. تو ہم جب بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہمیں نہیں جانیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ کل قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے, اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہوا کرتی. تو ہمیں رب کے ذکر میں اپنی زندگی گزارنا ہے, ہمیں رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.